بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور جلد ہی ذی الحجہ کا چاند ہو جائے گا. ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مسلمانوں کے دو تہواروں میں سے ایک تہوار عید الاضحیٰ کا تعلق ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ نیروز اور مہرجان جو دو دن وہ خوشیاں منایا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے مدینہ والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دو دنوں کو دوسرے دو دنوں سے تبدیل کر دیا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن. تو ان مسلمانوں کے دو تہوار، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر عید الاضحیٰ کا تہوار ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. آج جو گفتگو کرنا ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے متعلق گفتگو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے: والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی، صبح صادق کی، اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: حج کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہ اللہ گنے چنے چند دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو. مفسرین کے ایک طبقے کا قول ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور ایک طرف ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ایک طرف شب قدر کے یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. دونوں کے سلسلے میں فضائل وارد ہوئے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے اندر تطبیق اس طریقے پر دی ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عرفہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی رات ہے. لہذا دن یہ افضل ہے اور رات وہ افضل ہے. فضائل دونوں کے وارد ہیں. لہذا جس طریقے پر ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آ جائیں، یعنی ذی الحجہ کی ابتدا ہو جائے، فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو تسبیح، تحمید، تہلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر پھر خوب کثرت سے کیا کرو. ذکر سے مراد
صرف تسبیح پڑھنا نہیں، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی یاد کرنا اور عبادات کے اندر مشغول رہنا، یہ ان 10 دنوں کا خاص عمل ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاص وعدے ہیں، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، دنوں کے اعتبار سے یہ افضل ہیں، لہذا دن کی جو سب سے معتبر شان عبادت ہے پورے دن کو شامل رکھتے ہوئے وہ روزہ رکھنا ہے، لہذا ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر ان 9 کہا تو جاتا ہے 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن، لیکن اعمال سارے 9 دن کے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس دن ایک عمل ہے سب سے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور وہ ہے قربانی کا خون بہانا۔ اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن، ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، روزہ رکھا جائے گا 9 دن۔ ان میں بھی عرفہ کا جو دن ہے یعنی 9ویں ذی الحجہ، اس دن کا روزہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی معافی کا سبب کفارہ ہے، لہذا عرفہ کے دن کے روزے کا خاص اہتمام ہو۔ یہ بات ذہن میں رہے، لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات چلتی ہے، چونکہ عاشورہ کے روزے کے اندر اس بات کی قید ہے کہ یا تو 1 دن پہلے روزہ رکھا جائے یا 1 دن بعد روزہ رکھا جائے، لہذا ہر نفلی روزے کے ساتھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملانا پڑے گا، وہ صرف عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہے، ورنہ عام طور پر جو روزے فضیلت والے ہیں ان کے ساتھ کسی اور دن کا ملانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں 9 دن مکمل روزہ رکھنے کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، 9 نہیں رکھ سکتے کچھ کم رکھ لیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ 9 نہیں رکھ سکتے پھر کوئی نہیں رکھیں گے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنا روزہ رکھا جائے اور 9 تاریخ کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ایک سوال بار بار لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اس کے اوپر فضائل ہیں، کیونکہ اس دن حاجی عرفات میں قیام کرتے ہیں، اور دنیا کے حالات کے اعتبار سے جس دن عرفہ ہوتا ہے یعنی عرفات میں حاجی قیام کرتے ہیں، اس دن ہمارے یہاں 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے عموماً، تو اب عرفہ کا روزہ 8 تاریخ کو رکھا جائے کہ 9 تاریخ کو رکھا جائے؟ حاجیوں سے موافقت کی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آلات ذرائع ابلاغ کی ترقی کی وجہ سے ہمیں آج معلوم ہو جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر چاند کل ہوا ہے، 1 دن پہلے ہوا ہے، اور ان کے یہاں عرفہ 1 دن پہلے ہے، لیکن شریعت کا جو احکام ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے سارے وسائل معطل ہو جائیں تب بھی عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر آج یہ وسائل معطل ہو جائیں تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہاں چاند کب ہوا ہے، لہذا پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اصل ہے 9 تاریخ کو روزہ رکھنا، نہ کہ وہاں کے لوگوں سے اس کی موافقت کرانا۔ جب ہمارے یہاں 9 تاریخ ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ باقی تمام چیزیں عید الفطر ہم اپنے یہاں کے چاند کے حساب سے کرتے ہیں، نہ کہ سعودی عرب کے حساب سے۔ عید الاضحیٰ ہمارے یہاں وہاں کے چاند کے حساب سے نہیں، اپنے چاند کے حساب سے ہوگی، آگے عاشورہ اسی کے حساب سے ہوگا، تو صرف ایک چیز کے لیے وہاں کی تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اسی تاریخ کے لحاظ سے روزہ رکھا جائے گا جو ہمارے یہاں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو موافق کر دیں گے
کہ چونکہ 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھنا ہے، عرفہ وہی اسی دن ہے، تو جس دن ہمارے یہاں اسی دن ہم رکھیں گے۔ دوسرے، 9 ذی الحجہ کا روزہ بہتر اور مستحب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفات کے میدان میں نہیں ہیں۔ عرفات کے میدان میں جو شخص ہے، یعنی حج کرنے کے لیے گیا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا یہی عمل رہا ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے فضائل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس بات کا علم نہیں ہو پا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام آج روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک صحابیہ غالباً انہوں نے کہا میں فیصلہ کرا دیتی ہوں، یا صحابی تھے، میرے ذہن میں اس وقت صحیح بات نہیں ہے، آج میں فیصلہ کرا دیتی ہوں کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ دودھ کبھی لوٹاتے نہیں تھے، دودھ پیش کیا جاتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ دودھ لے کر ان کے نبی علیہ السلام کے پاس گئیں، آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے، آپ نے دودھ لیا اور وہیں نوش فرمایا، اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام آج روزے سے نہیں ہیں۔ لہذا فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں چونکہ آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، وہاں آسائش مہیا نہیں ہوتی، لہذا اس دن بڑی عبادت یہ ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے ساتھ لو لگا کر اللہ سے مانگا جائے، خوب دعا کی جائے۔ لہذا اپنے آپ کو فارغ البال رکھنے کے لیے، روزے سے رہے گا تو پیاس میں پریشان رہے گا، بھوک میں پریشان رہے گا، اعمال میں اس کا جی نہیں لگے گا، لہذا اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے، عبادت میں جی لگانے کے لیے عرفات کے میدان میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اور لوگوں کے لیے اس دن کے روزے کی اہمیت سال کے دوسرے نفلی روزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے دوسرے نفلی روزوں کے مقابلے میں، لہذا 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اگلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد قربانی ہو جانے تک جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جس شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ حکم اول تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، دوسرے یہ حکم واجب کا نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ بال نہ تراشا جائے، ناخن نہ تراشا جائے، مستحب ہے، اور اس عمل سے قربانی کے صحیح اور خراب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی الگ عمل ہے، بال اور ناخن نہ تراشنا الگ عمل ہے، اس کا براہ راست قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بال نہ کٹائے، ناخن نہ تراشے، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اور کسی وجہ سے ناخن تراش لیا یا بال بنوا لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اول یہ حکم ان لوگوں کے مستحب حکم ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ جو قربانی نہیں کرتا کسی وجہ سے، صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں، اس کو قربانی نہیں کرنی ہے، تو ایسا شخص بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا، اس عمل کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے۔ جو حکم ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس مستحب عمل پر کا اہتمام ہمارے یہاں بہت ہے، اور اس مستحب کے مقابلے میں جو ارادہ ہے وہ حرام کا ہے۔
آدمی 10 دن بال نہیں بنواتا، داڑھی نہیں بنواتا، بال تو خیر بال ہے، داڑھی پر کینچی نہیں لگتی 10 دن تک. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حکم پر عمل کرنے کے لیے داڑھی میں کینچی نہیں لگے گی 10 دن. 10 دن بعد کیوں؟ اس لیے کہ مستحب پر عمل ہو رہا ہے. میں کہوں ایک قدم آگے بڑھ کے ہم سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ارادہ ہے کہ 10 دن بعد ایک حرام کا ارتکاب کریں گے، مکروہ تحریمی کا. مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے. تو جو شخص پہلے سے یہ ارادہ رکھے کہ 10 دن سنت پر اس لیے، مستحب پر اس لیے عمل کروں گا کہ 10 دن بعد مکروہ تحریمی پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ ہے، اس کو اس عمل کا کیا ثواب ملے گا؟ 2 دن کی فرما برداری اس لیے تاکہ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد اس سے بڑا گناہ کروں گا، ارادہ پختہ ہے، اس کو اس عمل کا کیا ثواب ملے گا؟ لہذا ہونا یہ چاہیے آج ارادہ کر لیا ہے کہ کینچی نہیں لگے گی تو آئندہ بھی نہیں لگے گی، کبھی نہیں لگے گی، پھر اس عمل کا بھی ثواب ملے گا اور اس عمل کا بھی ثواب ملے گا. میں آپ کو بتلا دوں داڑھی کے اندر ایک مشت داڑھی ہونے سے پہلے قینچی لگانا مکروہ تحریمی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی ہے اور عجم کے ان قاصدوں سے کہہ دیا تھا من امرکما بہذا، تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی داڑھی کے اوپر استرا چلاتے ہو؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا بہذا، ہمارے مالک نے ہم سے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا لیکن ہمارے مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ان احفظ الشوارب واعف اللحى، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مونچھ تراشوں اور داڑھی بڑھاؤں. لہذا ان 10 دنوں کے اندر یہ عمل اس نیت سے کیا جائے کہ آئندہ بھی اب اس پر قینچی نہیں لگے گی، اپنی شباہت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت سے ملا لی جائے، اس نیت سے اس پر عمل کرنا ہے. ایک تو 10 دن کا عمل یہ ہو گیا کہ ان 10 دنوں کے اندر ناخن اور بال نہیں تراشنا. ہاں ایک بات اور، صورت یہ بن گئی کہ اس مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے واجب چھوٹ رہا ہے. مثلا بال زیر ناف یا بغل تراشنا رہ گیا اور اگر ان 10 دنوں تک ٹھہرتے ہیں تو یہ دن 40 دن سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ایک مکروہ کا ارتکاب ہوگا، واجب چھوٹ رہا ہے مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے. لہذا مستحب چھوڑ دیا جائے گا، واجب پر عمل کیا جائے گا. مستحب چھوڑ دیا جائے گا اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا اس سے ہماری قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور حکم جو ہے وہ صرف 2 چیزوں سے متعلق ہے، بال اور ناخن. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ بدن کی کسی حصے کی کھال ادھڑ رہی ہے تو کیا کریں، اس کو ہم لوگ سترا بولتے ہیں، انگلی کے اوپر سے اکھڑتا ہے کھال کا حصہ، اس کو کیا کریں؟ حکم اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بال اور ناخن کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہمیں ملا ہے یہ عمل اس لیے ملا ہے کہ ان دنوں کے اندر حاجی حج کے دوران اپنے ناخن اور بال نہیں تراشتا، وہ عشق کے اندر اپنے رب کے عشق کے اندر ایسا مست ہے کہ اس کو بال اور ناخن تراشنے کی بھی فکر نہیں ہے. شریعت نے منع بھی فرمایا ہے. لہذا ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. وہاں جو حکم ہے بال اور ناخن سے متعلق ہے، یہاں بھی بال اور ناخن سے متعلق. وہاں تو اور زیادہ حکم ہے، وہاں صابن بھی نہیں لگا سکتے، کسی طرح کی صفائی بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو شخص اپنے مقام پر ہے اس کے لیے صرف 2 چیزوں کے بارے میں حکم ہے، بال نہ تراشے اور ناخن نہ کاٹے. اس کے علاوہ بدن کے کسی حصے میں زخم ہے، کچھ کاٹنا پڑ رہا ہے، کسی اور وجہ سے کسی کھال کا کچھ حصہ کاٹنا پڑ رہا ہے، اس کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دھوکہ اصل میں ہوا اس سے کہ حدیث کے اندر فلا یأخذن من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ اپنے بال میں سے اور اپنے کھال میں سے کچھ نہ لے. لیکن حقیقت یہ ہے یہاں بشر بول کر صرف ناخن مراد لیا گیا ہے. محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہے.
اس کے علاوہ قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔